السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين سورۃ البقرہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ سٹارٹ کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ سورۃ بقرہ جو ہے اس کو قرآن کی کوہان کہا جاتا ہے۔ کوہان سب کو پتہ ہی ہوگا کہ کوہان جو اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے کہ قرآن کی کوہان جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، یعنی کہ قرآن کی خوبصورتی جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اور اس کا تعارف جو ہے سورۃ بقرہ کا میں یہ تھوڑا سا کرواتی ہوں کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت وہ ہوتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تب جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے جو صورت مکہ میں نازل ہوئی اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے۔ تو یہ مدنی صورت ہے، اس میں 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں اور 6121 کلمے ہیں اور 25,500 حرف ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں 1000 امر، 1000 نہیں اور 1000 حکم اور 1000 خبریں ہیں۔ سورۃ البقرہ میں 1000 امر مطلب امر کا مطلب کہ کام، 1000 کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، 1000 کام کرنے سے منع کیا گیا ہے اور 1000 حکم دیے گئے ہیں اور 1000 خبریں ہیں، مطلب کہ خبریں جو ہوتی ہیں نا، خبریں سنائی گئی ہیں، وہ 1000 خبریں ہیں۔ اب اہل باطل جو جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھتا۔ سورۃ بقرہ کی 10 آیتیں جو ہیں، جو شخص سوتے ہوئے سورۃ البقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا وہ قرآن کبھی نہیں بھولے گا۔ اور وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ 4 آیتیں پہلے والی اور ایک آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد والی 2 اور 3 آیتیں جو آخری ہیں، کل ملا کر 10 آیتیں ہو جاتی ہیں۔ جو روزانہ ان 10 آیتوں کی تلاوت کر کے سوتا ہے وہ قرآن کبھی بھی نہیں بھولتا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے ان 10 آیتوں کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ اب سورۃ البقرہ کے بارے میں یہ جو چند ایک باتیں تھیں یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ صرف چند ایک باتیں تھیں۔ اگر اس کے بارے میں بیان کرتے جائیں تو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت جو ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور سورۃ بقرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ بھی اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی اور یہاں تک کہ اس کو جنت میں لے کر جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، الگ الگ کر دینا یا توڑ دینا، تو اس لیے ان لفظوں کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ الف لام میم، ان کا اصل میں کیا مطلب ہے یہ اللہ رب العزت کے سوائے کوئی بھی نہیں جانتا۔
ذالک یہ الکتاب کتاب لا نہیں ریب کوئی شک فی ہی اس میں ہدن ہدایت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ کتاب یہ قرآن جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر صرف یہ کیوں لکھا گیا کہ یہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں پرہیزگاروں کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے۔ اب شک کس بات کا نہیں ہے؟ شک اس بات پہ نہیں ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کی، اس کتاب کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ جو مشرکین مکہ تھے ان کا کہنا کیا تھا کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ یا کوئی کہتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شاعری کی ہے، یہ وہ ہے، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو بات جو اس قرآن میں جو سٹارٹ کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اس کتاب میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اور سورۃ بقرہ جو ہے وہ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ پڑھیں یا تلاوت لگائیں یا جو بھی ہے، شیطان کو دور کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ۔ اس کے بعد جو ہے متقین کون ہوتے ہیں کہ یہ متقین کے لیے ہدایت کیوں ہے؟ متقین ہوتے ہیں پرہیزگار۔ پرہیزگار کیونکہ جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر ایسے کاموں سے دور رہیں کہ جن سے اللہ نے منع کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں متقین۔ تو متقین کے لیے ہدایت کیوں ہے کہ اس کتاب میں صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہدایت اس لیے ہے کہ وہ اس کلام کو جذب کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جو عمل ہے نا وہ یقین جو ہے وہ یقین کا درجہ جو ہے وہ عمل سے بھی بڑا ہوتا ہے، کہ انسان کا عمل چاہے چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو، لیکن اگر اس کا اپنے پروردگار پر یقین کا درجہ بہت بلند ہے تو وہ اس کا عمل جو ہے بہت زیادہ مقبول ہوگا۔ اور اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی عمل کر لے لیکن اس کا یقین پختہ نہیں ہے تو پھر وہ عمل اس کے لیے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اس لیے یقین رکھنا سب سے پہلے جو ہے وہ لازم ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اور کام ہے۔ اور یقین رکھتے ہیں، اور اگرچہ قرآن کریم کی ہدایت پر جو ہے وہ ناظر کے لیے عام ہے، مطلب کہ ہر ناظر کے لیے عام ہے کہ جو کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، جو کوئی بھی چاہے اس کو پڑھے، اس سے ہدایت جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ مومن ہو یا کافر، دونوں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی، اب مثال یہ میں دینے لگی ہوں کہ ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے، دونوں قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کافر کے دل میں اللہ پر یقین نہیں ہے، کافر اللہ پر یقین نہیں رکھتا، ایمان والا نہیں ہے، لیکن وہ اس کو پڑھ کے بھی اس کے دل میں وہ محبت، وہ خلوص جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا کہ جو ایک مومن کے دل میں ہوگا۔ اس وجہ سے لکھا گیا ہے کہ یہ ایک مومن کے لیے، ایک متقین جو لوگ ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور صرف اہل تقوی ہی جو ہیں، تقوی رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب بارش کی ایک مثال لے لیں، آپ کے جیسے بارش ہے، وہ پورے دنیا میں اگر پوری ایک جگہ ہے جہاں پر بارش برستی ہے تو اس بارش کا فائدہ ہری بھری زمین کو اور طریقے سے ہوگا، اور جو ایک بنجر زمین ہے اس کا فائدہ اس کو اور طریقے سے ہوگا۔ اب جو ہری بھری زمین ہے اس کے اوپر بارش پڑے گی تو وہ اور زیادہ ہرا بھرا ہوگی، اور جو بنجر زمین ہے اس کے اوپر بارش پڑے گی تو وہ بنجر کی بنجر ہی رہے گی۔ یہ فرق ہے ایک متقی میں اور ایک جو ہے کافر میں، کہ دونوں ہدایت صرف جو ہے وہ ایمان والے کو ہی ملے گی۔ کیونکہ وہ سرسبز اور شاداب باغ کی طرح ہیں، اور یہ قرآن بارش کے قطروں کی طرح اس کے اوپر جب گرتا ہے تو اس کی ہریالی جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ اس میں ہدایت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو
صرف کوئی چند ایک خاص لوگ ہیں جن کے لیے اس میں ہدایت ہے، عام انسان اس کو پڑھے گا تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی، ضرور ملے گی۔ ہدایت ہر کسی کو مل سکتی ہے، لیکن اگر کوئی ہدایت پکڑنا چاہے تو۔ اب جو ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ متقین کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق متقی وہ ہے کہ جو شرک و کبائر اور فواحش سے بچے۔ کبائر کس کو کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہوں کو، بڑے بڑے گناہوں سے بچے، اور فواحش جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے بچے۔ متقی وہ ہے کہ جو شرک بھی نہ کرے، کبیرہ گناہوں سے بھی بچا رہے، اور فواحش کاموں سے بھی بچا رہے۔ اب ایک کال ہے حضرت علی کا، وہ فرماتے ہیں کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ پائے کہ جہاں اس نے تجھے منع فرمایا ہے، کہ رب نے جہاں سے جس جگہ سے منع فرمایا ہے، اگر ہم پھر بھی اسی جگہ پر جائیں گے، جس کام سے روکا ہے پھر بھی وہی کام کریں گے، تو پھر ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ جتنا تقویٰ اتنی ہی ہدایت، جتنا خوف اتنی ہدایت، جتنا ایمان اتنی ہدایت، جتنا اللہ کا ڈر اتنی ہی رہنمائی ملے گی۔ اس قرآن سے ایمان لا کر کفر پر جو ہے واپس آ جانا، یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ آگے الذین یؤمنون بالغیب، اب ہدایت یافتہ کون؟ پیچھے تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں اس میں جو ہے پرہیزگاری ہے، جو ہے پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چل کے ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں، کون جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، کون جو ہے وہ پرہیزگار ہے، تو اس کا جواب خود ہی اللہ نے دے دیا۔ کون ہے پرہیزگار؟ سب سے پہلی بات کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ یقین کا درجہ، ایمان کا درجہ جو ہے وہ علم سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو غیب کی باتوں پر ایمان رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت کو کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ آج کل کے جو امتی ہیں، جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، صحابہ اکرام تھے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، کیونکہ وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ آج کے جو امتی ہیں انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل میں ان کی عزت، ان کی محبت، ان کی قدر جو ہے وہ ان جیسی تو نہیں ہو سکتی، لیکن کم بھی نہیں ہے کچھ۔ تو یہ کیا ہے؟ بغیر دیکھے ان پر ایمان رکھنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جنت کس نے دیکھی ہے؟ کسی نے نہیں دیکھی، لیکن ہمارا یقین ہے کہ جنت ہے۔ دوزخ کس نے دیکھی ہے؟ کسی نے نہیں دیکھی، لیکن یقین ہے کہ دوزخ ہے۔ قبر کا عذاب یا قبر کس نے دیکھی ہے؟ لیکن ہمارا یقین ہے کہ قبر ہے۔ ایسے ہی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی مخلوقات ہیں کہ جو ہم نے نہیں دیکھی، ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن ہمیں ہر اس بات کا یقین ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی بھی ایسی ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہے تو وہ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے۔ تو یہ ہے یؤمنون بالغیب، یہ پرہیزگاروں کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ بغیر دیکھے اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں۔ آگے چل کر آپ پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی تھی کہ ہم نے رب کو دیکھا نہیں ہے، تو پھر اگر ہم نے دیکھا نہیں تو ہم اس پر یقین کیسے رکھیں؟ رب سے کہو ہمارے سامنے آئے۔ لیکن ہم الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور سب سے پہلے کیا بات ہے کہ ہم بغیر دیکھے ہی اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری بات، پہلی بات ہے کہ بغیر دیکھے اللہ پر یقین رکھنا، دوسری بات ہے کہ نماز قائم کرنا۔ اب خاص طریقے سے صلات کرنا یا نماز کرنا یا دعا کرنا، وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ نماز بھی ایک دعا ہے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے تو پھر اس کو پڑھیں، نماز کو کوشش کریے گا کہ نماز کا پہلے ترجمہ پڑھا جائے،
پھر آپ جب نماز پڑھیں گی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں اپنے رب سے کیا کیا بات کر رہی ہوں، کیا کیا مانگ رہی ہوں، وہ ساری صرف اللہ کی تعریفیں ہیں اور اللہ سے دعائیں ہیں۔ تو اب یہ کہ نماز دیکھیں کتنی ضروری ہے، کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے کیا تھا؟ نماز ہے، سب سے پہلے شرط نماز ہے۔ تو ایک دفعہ ایک شخص جلدی میں نماز پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ بہت جلدی جلدی سے نماز پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو۔ اس نے دوبارہ نماز پڑھی، لیکن پھر اسی طرح جلدی جلدی میں پڑھ کر آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تیسری دفعہ یہی کہا کہ جلدی کہ پھر جاؤ اور نماز پڑھو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز جو ہے وہ اطمینان سے پڑھو گے تو تمہاری نماز ہوگی۔ یہ جو نماز ہے جلدی جلدی میں اگر پڑھ کے آؤ گے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ نماز کو ایسے نہ پڑھو کہ جیسے کوے نے ٹھونگے مارے ہوں۔ کوے کو ٹھونگے جیسے مارتے آپ دیکھتے ہیں نا، اکثر کوے یا چڑیاں یا کوئی بھی مرغیاں اس طرح ٹھونگے مارتی ہیں زمین پر اپنے دانہ چگنے کے لیے، تو جو جلدی میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کیسی ہے کہ جیسے کوے نے زمین پہ ٹھونگے مارے، ایسے فٹافٹ سے سجدے کیے اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو ایسی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ واپس بھیجا کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، جاؤ نماز پڑھ کے آؤ۔ نماز کو ایک کام سمجھ کر، ایک بوجھ سمجھ کر ختم نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کو ایک پوری ذمہ داری، ایک پورے جوش اور ایک پورے لگن کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ نماز کے اس مقام تک پہنچیں کہ جیسے اللہ جو ہے، جیسے ہم جو ہیں وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز کی خشوع و خضوع میں نماز پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایسے تو پڑھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نماز جو ہے وہ قائم کرنے کی، نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا جو ہے وہ الگ الگ باتیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر کیا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے نا جو اس کو قائم کیا جاتا ہے، جیسے کہ ایک گھر جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے نیچے اس کی بنیادیں رکھی جائیں گی، پھر اوپر سے جو ہے وہ پلستر مٹی وغیرہ ڈال کے، پھر اوپر جو ہے وہ اس کی دیواریں چنی جاتی ہیں، پھر چھت بنایا جاتا ہے کہ مکمل طریقے سے اس کو قائم کیا جاتا ہے، تاکہ وہ ذرا سا بھی جو ہے وہ ٹوٹے پھوٹے نہ۔ تو اسی طرح اللہ نے نماز کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ قرآن میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہا جائے گا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، ٹھیک ہے۔ تو قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنا، اس کو کہتے ہیں قائم کرنا۔ اب نماز کی چند ایک شرائط ہیں، کیا ہیں کہ نماز کو پابندی وقت کے ساتھ پڑھنا، وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھنا، اس کے بعد کیا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا، اس کے بعد طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا، اس کے بعد نماز کا طریقہ جو ہے وہ اچھی درست ہونا، اس کے بعد جو ہے کہ اچھے طریقے سے دل لگا کر جو ہے وہ نماز پڑھنا۔ یہ نماز کی چند ایک شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط بھی جو ہے وہ نکل گئی تو سمجھے نماز ہماری خراب ہو گئی۔ نماز کے بارے میں بھی میں کبھی کسی ٹائم پہ ایک الگ سے ایک لیکچر دوں گی، تو ابھی فی الحال جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے۔ وہ والذین، اور جو لوگ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا، اور اس سے جو رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے انہیں دیا، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی ہے اللہ رب العزت نے۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں، اس بات کو سوچیں نا، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو ہم بہت اکڑتے ہیں نا، جو لوگ اپنے مال پہ، اپنے پیسے پہ، اپنی صدقے خیرات پر بہت زیادہ ان کو گھمنڈ ہوتا ہے، ان کی ساری اکڑ اسی ایک بات سے نکل جائے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس سے کہ جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔
ہم نے یعنی کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے ہم اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے, ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہمیں دیتا ہے تو ہی ہم خرچ کرتے ہیں, ایسے ہم خرچ نہیں کرتے. اگر اللہ ہمیں نہ دے, اللہ ہم سے چھین لے, تو پھر ہم کیا کریں؟ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ ہاں انسان جو ہے وہ اتنی بھی قدرت نہیں رکھتا کہ اس کے آگے پڑے ہوئے کھانے کو اس کے اوپر مکھی آ کر بیٹھ جائے اور وہ مکھی اس کا کھانا کھانے کا ذرہ لے کر اڑ جائے. اس انسان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس مکھی سے اپنے کھانے کا نوالا جو ہے یا وہ قطرہ چھوٹا سا اٹھا کر لے گئی ہے اس کو واپس لے لے. کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ انسان کبھی سوچا ہے کہ ہم اتنے طاقتور بنتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت خود مختار ہیں, ہمارے بازوں میں بہت طاقت ہے, ہم جوانی سے بھرپور ہیں, ہم جو چاہے کر سکتے ہیں, جیسا چاہے کر سکتے ہیں. ایک مکھی تک سے تو ہم اپنا نوالا چھین نہیں سکتے, اور ہم کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اپنی ان کی کوئی بڑائی نہیں ہے, اپنا ان کا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ دیتا ہے تو خرچ کرتے ہیں, اور اللہ خرچ کرنے والوں کو ہی دیتا ہے. اور اللہ جو ہے جب چاہے چھین بھی سکتا ہے اور جب چاہے دے بھی سکتا ہے. مال پر, اولاد پر, کسی بھی چیز پر کوئی غرور, کوئی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد کیا ہے کہ والذین یؤمنون, اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں, بما اس پر جو انزل نازل کیا, الیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یعنی کہ قرآن, اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا. وما, اور جو انزل نازل کیا گیا, من قبلک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں, زبور, توریت, انجیل, یہ ساری کتابوں پر بھی یقین رکھنا کہ یہ اللہ کے ہی کتابیں ہیں. یہ جو صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے, جن نبیوں پر صحیفے نازل کیے گئے, وہ سارا کچھ جو ہے اس عمل ہم نے صرف قرآن پہ کرنا ہے. عمل صرف قرآن پہ کرنا ہے, لیکن یقین ان کتابوں پہ بھی رکھنا ہے جو ہم اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں. جو عیسائیوں کی اور جو دوسری تیسری کتابیں ہیں, ساری کتابیں ہیں جو ہیں, ساری صحیفے جو ہیں, وہ جو اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں, ان پر بھی یقین رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی نازل ہیں. لیکن ان کے اندر جو حکم ہیں, ان کے اندر جو باتیں ہیں, ان کے اندر جو احکامات ہیں, وہ ہم پر اب جائز نہیں ہے, وہ ہم نہیں کر سکتے. کیونکہ اب ہماری جو کتاب ہے قرآن وہ آ چکی ہے, اس لیے ہم نے جو کرنا ہے وہ سارا کچھ قرآن میں ہے, لیکن یقین ان پر ضرور رکھنا ہے. اور آخری بات کیا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون, وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین رکھنا کیا ہوتا ہے؟ آخرت پر یقین رکھنا یہ نہیں ہوتا کہ آخرت آئے گی, ہمیں پتہ ہے آخرت آئے گی, یہ یقین نہیں ہوتا. یہ تو زبانی کلامی یقین ہے نا. یقین کیا ہوتا ہے کہ آخرت کے آنے کا یقین ہے تو آخرت کی تیاری بھی کرنا. ایک ایگزام آتے ہیں نا, تو ہمیں یقین جب ہوتا ہے کہ ہمارے ایگزام سر پہ ہیں, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم تیاری کرتے ہیں. تیاری کرتے ہیں نا پیپر کی, اچھے نمبر لینے کی, سارا کچھ کرتے ہیں. تو اگر آخرت پر یقین ہے تو پھر آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. ہم نے آخرت کی طرف جانے کی تیاری کرنی ہے. ہم نے اپنے لیے کوئی ایسا سامان اکٹھا کرنا ہے کہ جو ہمیں فائدہ پہنچائے. اب اگر ہم نے کسی سفر پر جانا ہو, کہیں آؤٹنگ پہ جانا ہو, کہیں دور دراز کوئی 8-10 دن کے لیے جا کر رہنا ہو, تو ہم ایسے ہی منہ اٹھا کے نہیں چلے جاتے. پروگرام کوئی بن رہا ہے, ہم کہتے ہیں یہ پروگرام ابھی بن رہا ہے, لیکن جب ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ پروگرام بن چکا ہے, اوکے ہو گیا ہے, فائنل ہو گیا ہے, تو ہم نے اب اس کی تیاری کرنی ہے. جو کھانا وغیرہ ساتھ میں لے کے جانا ہے,
جو سامان لے کے جانا ہے، جو کپڑے ہم نے کون کون سے پہننے ہیں، اس دن یہ فلاں دن یہ سوٹ، فلاں دن وہ سوٹ، ساری پیکنگ جو ہے وہ ہم نے تیاری اچھی طرح کر کے پھر ہم گھر سے نکلتے ہیں۔ تو یہ کیسی آخرت کی پر یقین ہے، یہ کیسا یقین ہے آخرت پر کہ ہمیں منہ سے تو کہتے ہیں ہمیں یقین ہے، لیکن تیاری ہم نے کوئی بھی نہیں کی ہوئی۔ آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب ہے کہ اس کی تیاری بھی کی جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو ہے آہستہ آہستہ آگے چل کے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے اندر کون سی کمیاں ہیں، کون سی کوتاہیاں ہیں، ہم جن کو دور کر کے جو ہے وہ ایک ہدایت یافتہ اور ایک متقی اور ایک پرہیزگار جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ اور جو اللہ نے یہ 3-4 نشانیاں بتائی ہیں ایک متقی پرہیزگار کی، وہ جو ہے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ نماز قائم کرنی ہے اور صدقہ خیرات کرنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا ہے، اور جو لوگ جو نازل ہوئی ہے اللہ پر کتاب اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس پر بھی یقین رکھنا ہے، اس سے پہلے جو نازل ہوئی اس پر بھی یقین رکھنا ہے، اور کیا ہے آخرت پر بھی یقین رکھنا ہے، ساتھ ساتھ اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ تو اب یہ بات ہے کہ یہ ہم نے جو 4 آیتیں پڑھی ہیں، یہ 4 آیتیں جو ہے اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ سب کو بھی اپنے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آپ کی اولادوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ نے جو کچھ پڑھا ہو، جو سیکھا ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ نے جو وقت دیا ہے اس قرآن کو، اللہ جو ہے اس وقت میں دگنا چگنا جو ہے وہ اجر جو ہے بڑھا کے جو ہے وہ قیامت والے دن آپ کے سامنے پیش کرے، اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یقین جو ہے وہ اس قدر پختہ ہو جائے کہ جو ہے ہمیں پھر کسی اور چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور ہمارا دل جو ہے وہ ایسا ہو جائے کہ ہمیں ہر لمحہ جواب دہی کا احساس جو ہے وہ ہمارے دل میں رہے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔